یہ بات تو سب لوگ جانتے ہیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے اس کے بعد اس کو دفن کیا جاتا ہے تو مٹی اس میت کو دبوچ لیتی ہے، یعنی چاروں طرف سے مٹی اسے دبا دیتی ہے۔ لیکن تاریخ اسلام میں ایک ایسی بھی عورت گزری ہے جس کو مٹی نے نہیں دبوچا۔ آخر وہ کون عورت ہے، اس کے بارے میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے، اور اس ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مدینہ سے باہر نکالا، اور سن 4 ہجری کے متفرق واقعات کو بھی بیان کریں گے۔ یہ سیرت مصطفیٰ سیریز کا 33واں ایپیسوڈ ہے، تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ غزوہ بنی نذیر۔ حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ نے قبیلہ بنو کلاب کے جن 2 شخصوں کو قتل کر دیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا خون بہا ادا کرنے کا اعلان فرما دیا تھا، اسی معاملے کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو نذیر کے یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے، کیونکہ ان یہودیوں سے آپ کا معاہدہ تھا، مگر یہودی در حقیقت بہت ہی بد باطن اور ذلیل ذہنیت والی قوم ہے۔ معاہدہ کر لینے کے باوجود ان خبیثوں کے دلوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور عناد کی آگ بھری ہوئی تھی۔ ہر چند حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان بد باطنوں سے اہل کتاب ہونے کی بنا پر اچھا سلوک فرماتے تھے، مگر یہ لوگ ہمیشہ اسلام کی بیخ-کنی اور بانی اسلام کی دشمنی میں مصروف رہے۔ مسلمانوں سے بغض و عناد اور کفار و منافقین سے ساز باز اور اتحاد، یہی ہمیشہ ان غداروں کا طرز عمل رہا۔ چنانچہ اس موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے بظاہر تو بڑے اخلاق کا مظاہرہ کیا، مگر اندرونی طور پر بڑی ہی خوفناک سازش اور انتہائی خطرناک اسکیم کا منصوبہ بنا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ یہودیوں نے ان سب حضرات کو ایک دیوار کے نیچے بڑے احترام کے ساتھ بٹھایا اور آپس میں یہ مشورہ کیا کہ چھت پر سے ایک بہت ہی بڑا اور وزنی پتھر ان حضرات پر گرا دیں تاکہ یہ سب لوگ دب کر ہلاک ہو جائیں۔ چنانچہ عمرو بن حجاش اس مقصد کے لیے چھت کے اوپر چڑھ گیا۔ محافظ حقیقی پروردگار عالم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کی اس ناپاک سازش سے بذریعہ وحی مطلع فرما دیا، اس لیے فوراً ہی آپ وہاں سے اٹھ کر چپ چاپ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ چلے آئے اور مدینہ تشریف لا کر صحابہ کرام کو یہودیوں کی اس سازش سے آگاہ فرمایا، اور انصار و مہاجرین سے مشورے کے بعد ان یہودیوں کے پاس قاصد بھیج دیا کہ چونکہ تم لوگوں نے اپنی اس دسیسہ کاری اور قاتلانہ سازش سے معاہدہ توڑ دیا، اس لیے اب تم لوگوں کو 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے کہ تم اس مدت میں مدینہ سے نکل جاؤ، اس کے بعد جو شخص بھی تم میں کا یہاں پایا جائے گا قتل کر دیا جائے گا۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر بنو نذیر کے یہودی جلا وطن ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے، مگر منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی ان یہودیوں کا حامی بن گیا اور اس نے کہلا بھیجا کہ تم لوگ ہرگز مدینہ سے نہ نکلو، ہم 2000 آدمیوں سے تمہاری مدد کرنے کو تیار ہیں۔ اس کے علاوہ بنو قریظہ اور بنو غطفان یہودیوں کے 2 طاقتور قبیلے بھی تمہاری مدد کریں گے۔ بنو نذیر کے یہودیوں کو جب اتنا بڑا سہارا مل گیا تو وہ شیر ہو گئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہلا بھیجا کہ ہم مدینہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے، آپ کے جو دل میں آئے کر لیجئے۔ یہودیوں کے اس جواب کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی امامت حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے سپرد فرما کر خود بنی قریظہ کا قصد فرمایا اور ان یہودیوں کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 15 دن تک قائم رہا۔ قلعہ میں باہر سے ہر قسم کے سامان کا آنا جانا بند ہو گیا اور یہودی بالکل ہی محصور و مجبور ہو کر رہ گئے۔ اس موقع پر نہ تو منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی یہودیوں کی مدد کے لیے آیا، نہ بنو قریظہ اور بنو غطفان نے کوئی مدد کی۔
चुनांचे अल्लाह ताला ने उन दगाबाजों के बारे में इरशाद फरमाया कि कमसलिश शैतानी इज़ क़ाला लिल इंसानि कफ़ुर फलम्मा कफ़रा क़ाला इन्नी बरीउम मिनका क़ाला इन्नी बरीउम मिनका अन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन। यानी उन लोगों की मिसाल शैतान जैसी है। जब उसने आदमी से कहा कि तू कुफ्र कर, फिर जब उसने कुफ्र किया तो बोला कि मैं तुझसे अलग हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ जो सारे जहां का पालने वाला है। यानी जिस तरह शैतान आदमी को कुफ्र पर उभारता है, लेकिन जब आदमी शैतान के वरगलाने से कुफ्र में मुब्तला हो जाता है तो शैतान चुपके से खिसक कर पीछे हट जाता है। इसी तरह मुनाफिकों ने बनी नज़ीर के यहूदियों को शह देकर दिलेर बना दिया और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ा दिया। लेकिन जब बनु नज़ीर के यहूदियों को जंग का सामना हुआ तो मुनाफिक छुपकर अपने घरों में बैठे रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किला के मुहासिरे के साथ किले के आसपास खजूरों के कुछ दरख्तों को भी कटवा दिया, क्योंकि मुमकिन था कि दरख्तों के झुंड में यहूदी छुपकर लश्कर इस्लाम पर छापा मारते और जंग में मुसलमानों को दुश्वारी हो जाती। उन दरख्तों को काटने के बारे में मुसलमानों के दो गिरोह हो गए। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि ये दरख्त ना काटे जाएं, क्योंकि फतह के बाद ये सब दरख्त माले गनीमत बन जाएंगे और मुसलमान उनसे नफा उठाएंगे। और कुछ लोगों का ये कहना था कि दरख्तों के झुंड को काट कर साफ कर देने से यहूदियों की कमीन गाहों को बर्बाद करना और उनको नुकसान पहुंचाकर गैज़ो गज़ब में डालना मकसूद है, लिहाजा इन दरख्तों को काट देना ही बेहतर है। इस मौका पर सूरह हश्र की ये आयत उतरी, मा क़तअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा क़ाइमतन अला उसूलिहा फ़बिइज़्निल्लाहि वलियुख़ज़ियल फ़ासिक़ीन। यानी जो दरख्त तुमने काटे या जिनको उनकी जड़ों पर कायम छोड़ दिए, ये सब अल्लाह के हुक्म से था ताकि अल्लाह फासिकों को रुसवा करे। मतलब ये है कि मुसलमान में जो दरख्त काटने वाले हैं उनका अमल भी दुरुस्त है और जो काटना नहीं चाहते वो भी ठीक कहते हैं, क्योंकि कुछ दरख्तों को काटना और कुछ को छोड़ देना ये दोनों अल्लाह ताला के हुक्म और उसकी इजाज़त से हैं। बहरहाल आखिरकार मुहासिरे से तंग आकर बनु नज़ीर के यहूदी इस बात पर तैयार हो गए कि वो अपना अपना मकान और किला छोड़कर इस शर्त पर मदीना से बाहर चले जाएंगे कि जिस कदर मालो असबाब वो ऊँटों पर ले जा सके ले जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों की इस शर्त को मंजूर फरमा लिया और बनु नज़ीर के सब यहूदी 600 ऊँटों पर अपना मालो सामान लाद कर एक जुलूस की शक्ल में गाते बजाते हुए मदीना से निकले। कुछ तो खैबर चले गए और ज्यादा तादाद में मुल्क शाम जाकर अज़रियात और अरीहा में आबाद हो गए। इन लोगों के चले जाने के बाद उनके घरों की मुसलमानों ने जब तलाशी ली तो 50 लोहे की टोपियाँ, 50 ज़िर्रें, 340 तलवारें निकली जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्जे में आई। अल्लाह ताला ने बनु नज़ीर के यहूदियों की इस जिला वतनी का जिक्र कुरान मजीद की सूरह हश्र में इस तरह फरमाया, अल्लाह वही है जिसने काफिर किताबियों को उनके घरों से निकाला उनके पहले हश्र के लिए। ऐ मुसलमानों, तुम्हें ये गुमान न था कि वो निकलेंगे और वो समझते थे कि उनके किले उन्हें अल्लाह से बचा लेंगे, तो अल्लाह ताला का हुक्म उनके पास आ गया जहाँ से उनको गुमान भी न था और उसने उनके दिलों में खौफ डाल दिया कि वो अपने घरों को खुद अपने हाथों से और मुसलमानों के हाथों से वीरान करते हैं। तो इबरत पकड़ो ऐ निगाह वालों। बदरे सुगरा, जंगे उहुद से लौटे वक्त अबू सुफियान ने कहा था कि आइंदा साल बद्र में हमारा तुम्हारा मुकाबला होगा। चुनांचे शाबान या जुल्क़ादा सन 4 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के नज़्मो नस्क़ का इंतज़ाम हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रदियल्लाहु अन्हु के सुपर्द फरमाकर लश्कर के साथ बद्र में तशरीफ़ ले गए। 8 रोज़ तक कुफ़ार का इंतज़ार किया। उधर अबू सुफियान भी फौज के साथ चला। एक मंजिल चला था कि उसने अपने लश्कर से ये कहा कि ये साल जंग के लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि इतना ज़बरदस्त तहत पड़ा हुआ है कि ना आदमियों के लिए दाना पानी है ना जानवरों के लिए घास चारा। ये कहकर अबू सुफियान मक्का वापस लौट गया। मुसलमानों के पास कुछ माले तिजारत भी साथ था। जब जंग नहीं हुई तो मुसलमानों ने तिजारत करके खूब नफ़ा कमाया और मदीना वापस चले आए।
سن 4 ہجری کے متفرق واقعات۔ نمبر 1، اسی سال غزوہ بنی نذیر کے بعد جب انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ، بنو نذیر کے جو اموال غنیمت میں ملے ہیں وہ سب آپ ہمارے مہاجر بھائیوں کو دے دیجئے، ہم اس میں سے کسی چیز کے طلبگار نہیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر یہ دعا فرمائی، اللہم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، یعنی اے اللہ انصار پر اور انصار کے بیٹوں پر اور انصار کے بیٹوں پر رحم فرما۔ نمبر 2، اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت عبداللہ بن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں ایک مرغ نے چوچ مار دی، جس کے صدمے سے وہ 2 رات تڑپ کر وفات پا گئے۔ نمبر 3، اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت بی بی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی۔ نمبر 4، اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ نمبر 5، اسی سال حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا نے وفات پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقدس پیراہن ان کے کفن کے لیے عطا فرمایا اور ان کی قبر میں اتر کر ان کی میت کو اپنے دستے مبارک سے قبر میں اتارا اور فرمایا کہ فاطمہ بنت اسد کے سوا کوئی شخص بھی قبر کے دبوچنے سے نہیں بچا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صرف 5 ہی میت ایسی خوش نصیب ہوئی ہے جن کی قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اترے۔ نمبر 1، حضرت بی بی خدیجہ۔ نمبر 2، حضرت بی بی خدیجہ کا ایک لڑکا۔ نمبر 3، عبداللہ مزنی جن کا لقب ذوالبجادین ہے۔ نمبر 4، حضرت بی بی عائشہ کی ماں حضرت ام رومان۔ نمبر 5، حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ نمبر 6، اسی سال 4 شعبان سن 4 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ نمبر 7، اسی سال ایک یہودی نے ایک یہودی کی عورت کے ساتھ زنا کیا اور یہودیوں نے یہ مقدمہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا تو آپ نے تورات و قرآن دونوں کتابوں کے فرمان سے اس کو سنسار کرنے کا فیصلہ فرمایا، جس کا واقعہ انشاءاللہ کسی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا، لہٰذا چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لیجیے۔ نمبر 8، اسی سال تومہ بن عبیرق نے جو مسلمان تھا چوری کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے حکم سے اس کا ہاتھ کٹوا دیا۔ اس کے بعد تومہ مکہ بھاگ گیا، وہاں بھی اس نے چوری کی، اہل مکہ نے اس کو قتل کر ڈالا یا اس نے دیوار سے گر کر خودکشی کر لی یا دریا میں پھینک دیا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ مرتد ہو گیا تھا۔ نمبر 9، بعض مورخین کے نزدیک شراب کی حرمت کا بھی حکم اسی سال نازل ہوا اور بعض کے نزدیک سن 6 ہجری میں اور بعض نے کہا کہ سن 8 ہجری میں شراب حرام کی گئی، واللہ تعالی عالم۔